MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خصوصیت کے ساتھ MSLI لائیو ٹی وی کے ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ قرآن جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شروع کیا گیا، اس کے بعد بے انتہا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حسب وعدہ میں نے گزشتہ 5 جون پہلا ہفتہ جون کا جو تھا میں نے شروع کیا۔ اس حیثیت سے یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ یا دوسری مجلس ہے جس میں میں نے جہاں چھوڑا تھا گزشتہ مضمون، اس کے بعد کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ مائدہ چل رہا ہے موضوع بحث، اور یوں سمجھیے کہ سورہ مائدہ کا بالکل آخری وہ حصہ سورت کا جس میں اینڈنگ پوائنٹ میں وہ تمام مضامین اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیے ہیں جو وہ کل مائدہ میں ذکر کیے گئے۔ اور آپ کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 109 آیت نمبر ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ میدان حشر کے بعض احوال ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں بھی سب سے اہم ترین خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن سے میدان حشر میں جو حوار ہوگا، جو بات چیت ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رکھا ہے۔ اور تردید اس حیثیت سے کہ جو سورت کے ابتدا یا درمیان میں زیر بحث مضمون تھا، خصوصیت کے ساتھ نصارہ کی جو تثلیث کا عقیدہ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دینے کا عقیدہ یا اللہ بنا لینے کا عقیدہ، اور یہ سمجھ لینے کا کہ انہوں نے دنیا میں آ کر اپنے ماننے والوں کی طرف سے تمام گناہ کو مٹا کر خود کیا ہے صلیب پہ چڑھ گئے، اب ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کو کوئی باس پرس نہیں ہوگی اس کی، اور ہمیں کیا ہے یہ
حضرت عیسیٰ ہیں جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے سیدھے جنت چلے جائیں گے۔ یہ عقیدہ جو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں ان لوگوں نے اپنے باطل طور پر اپنے زعم میں خود گھڑ لیا تھا، اس کی کلی تردید ہوئی ہے، اور ایسی تردید ہوئی ہے کہ یاد رکھیے یہ زناٹہ دار تھپڑ ہے ان عیسائیوں پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا اس عقیدے کے اعتبار سے اپنے نظریات کو تبدیل کیا اور گمراہ ہوئے۔ اور اس میں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے، جنہوں نے یہی عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رکھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس تمہید کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی کون سا دن؟ وہ حشر کے میدان میں جب سب اکٹھا ہو جائیں گے، سوال ہوگا فیقول ماذا اجبتم، دیکھو تمہیں جواب کیا ملا۔ یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے کیا پہنچایا، وہ الگ ایک ہے، وہ مضمون کئی جگہ ادا بھی ہوا ہے، لیکن یہاں معاملہ وہ مضمون نہیں ہے۔ اجبتم صیغہ جو ہے نا مجہول کا لایا گیا، فرمایا کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی تم نے جو دعوتیں دی، تم نے جو اپنی زمانے میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ہدایتیں اتارا اس کو تم نے پہنچا دیا امتوں تک، تو امت نے کیا جواب دیا، یہ رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بات فرمایا رسولوں نے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہے علام، سب سے زیادہ جاننے والا غیب کا، غیب کی جمع غیوب ہے، علم میں صیغہ یہ ہے علام، علام کا صیغہ مبالغے کا ہے، جیسا کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح علام بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب غیوب کو، تمام غیبوں کو سب سے بہترین جاننے والا تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسولوں کو معلوم نہیں تھا ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جب بھی انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اس وقت قوموں نے کیا جواب دیا، کیا رویہ اختیار کیا، کیا یہ رسولوں کو معلوم نہیں تھا؟ تو پھر رسولوں نے یہ کیوں کہا کہ لا علم لنا، ہم کو تو پتہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں مفسرین یہ ہولناکی تھی اس دن کی، اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے، اور سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قبروں سے اٹھ کے ایک چٹیل میدان پر تھر تھر کانپ رہے ہیں، ایسے میں سوال ہو رہا ہے، تو رقت کے عالم میں بڑے بڑے انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس واسطے تفصیلی جواب دینے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ ہم نے پہنچایا، انہوں نے یوں کیا، بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار کیا، یہ تمام باتیں چھوڑ کر حضرات انبیاء کرام کہتے ہیں کہ لا علم لنا، اے اللہ آج تو ہمیں کیا سکت نہیں ہے جواب دینے کی بھی، تو ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ ہے اس وقت کی ہولناکی جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب اس وقت تک تھا، وہ تو جانتے تھے، زندگی مبارکہ میں انہوں نے کیا سلوک کیا یہ تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد، وفات کے بعد، انبیاء کرام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا وہ تو نہیں جانتے تھے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی واسطے بھی دو طرح کے جوابات مفسرین نے دیے ہیں لا علم لنا کے۔ ایک تو اس وقت کی ہولناکی تھی جس کی وجہ سے کہہ دیا کہ اللہ آج میری سکت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں۔ دوسرا اس واسطے کہہ دیا تھا کہ ہم جب زندہ تھے اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا یہ تو ہم کو معلوم تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ کیسے بگڑے وہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے، مرنے کے بعد کے احوال تو بہتر جانتا ہے، اس واسطے فرمایا کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، تو ہے اصل میں غیوب کو جاننے والا سب سے بہتر۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اب اسی کیفیت میں دوسرا اہم ترین جس کو سوالات اور ان کے ساتھ حوار ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اس کی تفصیل کو رب نے اس طرح شروع کیا ہے جس طرح ہم یہاں پڑھیں گے۔ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک،
یاد کرو وہ موقع بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرمائے گا، کہاں ہو رہا ہے یہ؟ وہاں ہی ہو رہا ہے، لیکن حوار ایسے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جب کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر، ذرا یاد کر، نعمتی، میری اس نعمت کو، علیک، جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک، اور تمہارے والدہ پر کی، جو میں نے تم پر اور تمہارے والدہ پر خاص نعمت کی، اس کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ ایک تو وہ نعمت بن باپ کے پیدا ہوئے، ایک تو وہ نعمت جب قوم نے ان پر زنا کی تہمت لگائی تو اللہ نے اس سے بری کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ شیرخوار بچے تھے، دودھ پیتے، بول پڑے قال انی عبد اللہ، تو ایسی برات کی کہ پوری قوم چپ ہو گئی، تو اس کو یاد کر۔ پھر فرمایا کہ اذ ایدتک بروح القدس، وہ موقع بھی یاد کرو اے عیسیٰ جب ہم نے روح القدس سے تمہاری تائید کی۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ روح القدس جبرائیل ہے، جو یہی لفظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرمایا کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے تمہاری خاص مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم نے بات کی لوگوں سے مہد میں بھی اور کہولت کے عمر میں بھی۔ مہد اصل میں کہتے ہیں گود کو، یعنی اس وقت جب گود کے تم بچے تھے اس وقت بھی تم نے بات کی، اور کہولت کی عمر، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد جو عمر ہوتی ہے نا، 20 30 40، یہ عمر کو کیا ہے کہتے ہیں، تو اس عمر میں بھی تم نے، یعنی بچپن میں بھی بات کی، بڑے ہو کر بھی بات کی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے تم کو تعلیم دی، کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ دیکھیے یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تو معلوم ہوا تورات، انجیل، انجیل تو خود حضرت عیسیٰ پر اتری، تورات اسی کی شریعت کی پیروی میں آئے تھے، حکمہ یہ تو دراصل آ گیا ہے، سب سے بڑی عطا ہے جو انبیاء کو ہوتی ہے، لیکن کتاب کیا ہے؟ پھر کتاب کی تشریح حکمہ، تورات اور انجیل ہے، تو پھر لفظ کتاب کا اضافہ کیوں؟ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہاں پر خط لکھنے کی بھی تعلیم، یعنی یہ نبی ایسے تھے کہ وہ لکھتے بھی تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا نہیں جانتے ہیں، یہ خصوصیت تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یا خصوصیت سے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کیا ہے لکھنا، خط، یہاں پر مراد کتاب سے خط ہے، املا ہے، کہ ہم نے تمہیں اس کی بھی تعلیم دی، حکمت کی بھی تعلیم دی، تورات کی بھی تعلیم دی، انجیل کی بھی تعلیم دی۔ اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور وہ بھی یاد کرو جب تم مٹی سے بناتے تھے، کیسے؟ ایک پرندے کی طرح، مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے تھے، یا ایک پرندے کو مٹی سے بناتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ہو جاتا تھا اللہ کے اذن سے پرندہ اڑتا ہوا بالکل۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے ایک ایک معجزے کے ایک ایک لفظ میں بِإِذْنِ 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 آ رہا ہے، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ، جب تم اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یا میرے اذن سے، بِإِذْنِ یہاں پر ہے اپنی طرف، کہ فرمایا کہ تم مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر اس پر پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن جاتا، جیتا جاگتا میرے حکم سے، میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور تم اکمہ اسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر اندھا ہوتا ہے، پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے، اس کو تم اچھا کر دیتے، والابرص جزامی کوڑ، برس والے بیماری کو میرے اذن سے، پھر فرمایا بِإِذْنِ میرے اذن سے اچھا کر دیتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور قبروں میں سے مردوں کو، یا نہیں تو مردوں کو باہر نکالتے، یا نہیں مردے کو زندہ کر دیتے میرے اذن سے۔ خاص کر تخرجو کا صیغہ کہاں جا رہا ہے؟ گویا کہ قبر پر بھی کھڑے ہو کے کسی کو نکال لیتے
جو مردہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اسے زندہ کر دیتے. بھائی تخرج الموتى باذنی، کہ میرے حکم سے مردوں کو تم زندہ کر دیتے. اور فرمایا کہ یہ بھی یاد کرو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے ہی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو باندھ رکھا تمہارے اذیت دینے پر یا تمہارے گرفتاری سے. وہ تو بدبخت گرفتاری کرنے کے لیے آ چکے تھے، میں ہی بچایا، میں ہی ان لوگوں کو سے کیا ہے آپ کو بچایا اور آسمان پہ اٹھا لیا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ تم ان کے پاس آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. لیکن بدبختوں نے کہا فقال الذین کفروا، کہ ان بدبختوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے کھلا ہوا جادو کے. اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جتنے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے ان تمام میں یہ لفظ کا اضافہ کیا کہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی. دیکھو یہ اصل میں میرے اذن سے تھا، جو کچھ بھی تم نے کیا یہ اصل میں میرا اذن تھا، میرا حکم تھا. میرے حکم کے بغیر کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جب حضرت عیسیٰ کے معجزات پر رب نے بتا دیا کہ یہ اصل میرے اذن سے تھا، تو پھر کہاں کہ یہ ننگے شاہ بابا، یہ فلاں، یہ ولی، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ارے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری تھا، تو پھر دوسرے کون ہیں جو مائی کے لالے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے. بعض بدبخت کیا ہیں علماء سو، ایک حیدرآباد کا بیٹھا ہوا ہے بدبخت ترین، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو عیسیٰ بِإِذْنِی کہے، اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو مردہ اٹھ کھڑا ہوا. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو اتنا پاور ہے کہ وہ بِإِذْنِی بھی نہیں بولا، بلکہ بولا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہوگا. اتنا پاور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. 10 مرتبہ پناہ مانگیے. الفاظ کہنے پر بھی کیا ہے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ایسے بدبخت ترین لوگ آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے تمام معجزات ہوئے لیکن اللہ کے حکم سے ہوئے، بس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ میں نے یہ سب انعامات تم پر کیے. ابھی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اور بات آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے حواریین کی طرف وحی کی. اب یہ بہت اہم مقام ہے سمجھنے کا. کیا وحی کی؟ ان آمنوا بی وبرسولی. دیکھو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاؤ. تو ان حواریین نے کہا قالو، ان سب نے کہا آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد باننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہے باننا مسلمون، کہ ہم تابع فرما بردار بن جاتے ہیں تیرے لیے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حواریین کے لیے اوحیت کا لفظ آیا ہے، وحی کا. کیا یہ وہی تھی جو انبیاء کرام پہ آتی؟ نہ، یہ آتے تو پھر تو کیا ہے، یہ پورے کے پورے کیا ہے، انبیاء بن جاتے. پھر لفظ وحی، ہاں یاد رکھیں قرآن میں کئی جگہ وحی بمعنی الہام کے استعمال ہوا ہے. یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے شہد کی مکھی کے لیے سورہ نحل میں استعمال ہوا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. گویا کہ کیا ہے، یہ وحی بھی وہ وحی نہیں جو انبیاء پہ آتی ہے، وہ وحی تھی کہ شہد کو کیسے بنانا ہے، ہم نے اس کو تعلیم دیا، الہام سکھایا. ویسے ہی ان حواریین کو اللہ تبارک و تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ ان یہودی بدبختوں میں کوئی نہیں ہے جو ان کی سپورٹ کرنے والا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو یہی تھے. جب مایوسی حد کو پہنچ گئی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہم مدد کریں گے. کیسے کریں گے؟ ایک الگ ہی جو بالکل الگ تھلگ
ساحل پر گویا کہ کہتے ہیں کہ یہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ کیا ہے وہاں کے پانی کی وجہ سے، سمندر کے پانی کی وجہ سے یا کسی نہر کے پانی کی وجہ سے دھوبی کا جو گھاٹ ہوتا تھا وہاں پر رہتے تھے، اور یہ سب کے سب کپڑے دھونے والے دھوبی تھے۔ اسی وجہ سے حواریین استعمال ہوا۔ حواری اصل میں کیا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اس وقت کی زبان کے اعتبار سے یہ دھوبی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا اگر اس کا عربی ترجمہ ہو تو وہ لوگ جو صاف کرنے والے، یہ بھی میل کچیل کو کیا ہے کپڑے سے صاف کرتے تھے۔ اس حیثیت سے بھی کیا ہے ایک لفظ اس میں بھی مل گیا آپ کو حواریین کا۔ لیکن اصل وہ زبان جس زبان میں حضرت عیسیٰ آئے تھے اس وقت کے اعتبار سے تو ڈائریکٹ حواری اسی کو بولتے تھے جو دھوبی ہوتا تھا۔ یہ پورے کے پورے جتنے حواریین تھے 12، اور بعد میں ایک نے کیا ہے منافقت اختیار کی تو 11، تو یہ پورے کے پورے ایک ہی جگہ کے رہنے والے اور ایک ہی کام کرنے والے دھوبی تھے، جن کے دل میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے جا رہے تھے تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ، اور دل میں رنج تھا، کیونکہ بدبخت ترین بڑے بڑے علماء جو تھے وہ سب کے سب بھی حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ تو ایسے وقت میں جب یہ جا رہے تھے اللہ نے گویا کہ ان کے دل میں بات ڈال دی حواریین کے، اور جب انہوں نے دعوت دی، توحید کو پیش کیا اور اپنی رسالت کو پیش کیا، تو یہ پورے جو 11-12 تھے وہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسی واسطے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اوحیت الی الحواریین، ایسے وہ اسلام کو قبول کر لیا، گویا کہ ان پر ہم نے پہلے ہی سے دل میں بات ڈال دی، اور انہوں نے ایمان بھی لائے اور اس کے لیے پورا ساتھ دینے کے لیے کام دھام جو کچھ معاش تھا سب چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگ گئے، گویا کہ ساتھی بن گئے۔ ایک حواری تو وہ بھی ہے نا جی، ساتھ رہنے والے کے سلسلے میں، مدد کرنے والے کے سلسلے میں، جیسے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کہا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کا خطاب دیا تھا، اور وہ حواری رسول کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہیں زبیر بن عوام۔ ہاں، ان کو کہا کہ تم حواری ہو، میرے خاص حواری تم ہو، کیونکہ زبیر بن عوام 16-17 سال کی عمر کے تھے جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں یا قتل ہو گئے ایک مرتبہ مکی زندگی میں، تو یہ تلوار سونت کے نکل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت عافیت میں دیکھا تو خوش ہو کے فرمایا، اور جو تلوار لہرا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر کیا معاملہ ہے، آج تم اس حالت میں آئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں نے نکال لیا تلوار، یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام ہے۔ تو یہ حیثیت سے یہاں پر یہ اشارہ بھی سمجھ لیجئے، یہ حواری خالی اسلام قبول کر کے آگے چلو حضرت عیسیٰ کو نہیں کہہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ اسی واسطے آگے چل کر بات حواریین کیا رہی ہے، اب دراصل سنو، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ واقعہ بھی جب حواریون نے کہا، پورے کے پورے حواری جتنے بھی تھے ان سب نے کہا، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک۔ یہ دراصل کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی ایمان کی کیا ہے، یوں سمجھیے کہ ابتدائی کیفیت میں تھے، یا وہ پختگی حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لفظ آیا ہے کہ کیا تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، یہ پاور رکھتا ہے، ان ینزل علینا، کہ ہم پر اتارے، کیا اتارے؟ مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ یہ ہے وہ لفظ مائدہ جو دراصل اس سورے کا نام بنا، یاد رکھیے۔ اس سورے کا نام مائدہ اس واسطے ہی ہے کہ لفظ مائدہ اس سورے میں استعمال ہوا ہے، اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، یا بڑا کیا ہے طعام کا، کھانے کا کوئی بڑا تھا، یوں کہہ لیجئے، ہمارے ہاں ہم کیا بولتے ہیں، خوان بولتے ہیں، سینی بولتے ہیں، یا اگر کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے پاس پلیٹ ہوتے ہیں، تو ان سب کو مائدہ کہتے ہیں، جہاں پر کھانا چن دیا گیا ہو۔ اور اس واسطے مفسرین نے بہت سو نے کیا اسے دسترخوان سے تعبیر کیا ہے کہ ایک دسترخوان اترے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، وہ ڈائریکٹ آسمان سے اترے، کیا ایسا تمہارا رب کر سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔
اسی واسطے اس سورے کا نام مائدہ پڑا، ورنہ تو کیا ہے اس میں کیا کیا دسترخوان میں چیزیں رکھنے ہیں، پھل کتنے رکھنے ہیں، پلاؤ کتنے قسم کے رکھنے ہیں، اس کے لیے یہ سورہ نہیں اترا۔ ہمیشہ یاد رکھیے سورتوں کے نام جو آئے ہیں نا قرآن میں، وہ ان سورتوں کے نام کی تشریح کے لیے نہیں آئے ہیں۔ عموماً قرآن میں سورتوں کے نام صرف اس واسطے آئے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، یعنی اس سورے میں استعمال ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا تمہارا رب ایک خوان نازل کر سکتا ہے آسمان سے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، یعنی ایسے بیجا سوالات، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے آنے واحد کے اندر، یہ خوان کے سلسلے میں تم یہ پوچھو، ایک دسترخوان کے سلسلے میں پوچھو کہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگو اس طرح کے سوالات سے بچو۔ گویا کہ ان کو تنبیہ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی تشریح کی، فرمایا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اصل میں بات یہ ہے حضرت عیسیٰ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کھائیں، آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں آنکھوں سے، پھر اس میں سے ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور نعلم ان صدقتنا، اور ہم کو علم ہو جائے کہ آپ جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں یہ بالکل اس میں آپ سچے ہیں، یہ بات ہم کو اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے، اور ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم گواہی دے سکیں، ہم ہی پر ہم گواہ ہو جائیں ہمارے ایمان کی پختگی کے سلسلے میں، ہم خود اس معاملے میں شاہد بن جائیں، اس واسطے ہم پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال عیسی ابن مریم اللہم، اب حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھا دیے، ان کی جو درخواست تھی اس کے لیے، اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک خوان، ایک دسترخوان ہمیں اتار ہم پر، تکون لنا، تاکہ بن جائے ہمارے لیے، عیدن، عید کا دن، خوشی کا موقع بن جائے، یہی وہ عید ہے جو ہم ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں، عید 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 خوشی بمعنی ہے، یا عید اس کو بھی کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ عیدن لاولنا و آخرنا، ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے اول آخر، یعنی اگلے پچھلوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والے ہر مومن جب یہ واقعہ سنیں گے خوشی محسوس کریں گے، اور وہ آخرنا و آیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں کیا ہے رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے، رازق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا کہ عیسیٰ ہم نازل کرنے والے ہیں، یا نازل کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم نازل کر دیں گے تمہارے اوپر، منزلها علیکم، خوان تو ہم اتار دیں گے، دسترخوان پوچھیں، انواع و اقسام کے کھانے پوچھیں، وہ تو آسمان سے آ جائے گا، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، اگر یہ خوان کے اترنے کو دیکھ لینے کے بعد یا کھانا کھا لینے کے بعد کوئی کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیں گے، احدا من العالمین، پوری کائنات میں، پورے عالموں میں ہم کسی کو ایسا عذاب نہیں دیے ہوں گے، وہ عذاب ہم اس کو دیں گے جو خوان اترنے کے بعد بھی کفر کرے گا۔ یہ ہے معجزات کا اصل، جس کو رب العالمین ہمیشہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جب بھی کفار نے جلدی مچائی معجزات کے سلسلے میں، رب نے ان کو فوری طور پر معجزہ نہیں دیا، جس سے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، تو یہ ہے اصل وجہ، معجزات جب اترتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے یا شدت بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ ہم تو اتار دیں گے خوان، لیکن اگر خوان اترنے کے بعد پھر کوئی کفر کرے گا نا، ایسی سزا دیں گے، وہ سزا ہم نے عالموں میں کسی اور کو نہیں دی ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ بس اسی واسطے علماء اس میں کیا ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ بعد میں یہ سن لینے کے بعد خوان وہ اترا یا نہیں اترا۔ امام شوکانی اور اسی طرح امام طبری وغیرہ کہتے ہیں کہ خوان اترا، اس میں سے ان لوگوں نے کھایا، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جب دراصل یہ بات آ گئی شرطیہ کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوئی کفر کرے گا خوان اترنے کے بعد، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو عالموں میں ہم نے کسی کو نہیں دیا،
یہ وعید سننے کے بعد ان لوگوں نے اصرار نہیں کیا، خوان نہیں اترا۔ لیکن بہر کیف قرآن کے اندر اس کا کوئی تفصیلی مضمون نہیں ہے، نہ اس بات میں ہے نہ انکار میں ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد یا اس شرط کے بعد آخر میں وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، اس کی کوئی تفصیل صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں روایتیں ہیں اسرائیلی وغیرہ کہ اس میں مچھلی بھی تھی، فلاں بھی تھا، اور لوگوں نے اس کو کھایا، بڑا مزے کا تھا خوان، یہ تمام روایتیں آئی ہیں جس میں کوئی صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے وہ سوال شروع ہو رہے ہیں۔ اوپر جو تمہید باندھی گئی تھی حضرت عیسیٰ کے انعامات پر، جو حشر کے میدان میں باقاعدہ ڈائریکٹ سوال ہوگا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو وہ موقع بھی جب رب العالمین فرمائے گا، قال اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی، مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری والدہ کو، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، الہ، اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ یا رب، کیا حالت ہوگی اس وقت۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اولو العزم من الرسل میں بھی وہ رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا معجزے دیے، اس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ کیا ہے، پورے میدان حشر میں کھڑا کر کے حجت تمام کر رہا ہے۔ جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا یا معبود بنایا یا ان سے مانگنے لگے اور حضرت مریم کو بھی بنا لیا، تو یہاں پر سوال ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس ضمن میں 1% بھی حضرت عیسیٰ کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنگینی یہ ہے کہ معاملہ شرک کا ہے۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا یہ؟ لیکن یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو آگے چل کر صلحاء، اولیاء، صالحین، نیک لوگ، انبیاء کے قبروں کو پوجیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ چھوڑ دیے نہیں جائیں گے، بلکہ کھڑا کر کے ان سے بھی پوچھا جائے۔ جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے بعینہ، ویسے ہی کھڑا کر کے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا غوث کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، کیا عبد القادر، تم نے تو اپنی پوری زندگی عبد القادر رکھا کہ قادر کا بندہ، لیکن ان بدبختوں نے تمہیں کیا غوث اعظم بنا کے چھوڑا، تم نے کہا تھا؟ سوال ہوگا جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے ہو رہا ہے، انت قلت، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بنا لو اور میری امی کو بنا لو، میری والدہ کو بنا لو، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر معبود۔ اب یہاں پر دوسری بات بھی نوٹ کر لیجئے، تو عیسائی خالی عیسیٰ کو نہیں، حضرت مریم کو بھی پوچھتے ہیں۔ تیسری بات بھی نوٹ کر لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں جہاں آیا ہے اللہ کے علاوہ معبود بنانا، وہ سب مٹی کے بت یا لکڑی کے بت یا بتوں کے لیے ہوا ہے، کہیں بھی اولیاء کے لیے نہیں ہوا ہے۔ یہ سب سے صریح ترین دلیل ہے اولیاء کے لیے بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ ولی نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں جی، اور ان کی والدہ ولی نہیں ہے، ولیہ ہیں بہت بڑی جن سے کرامات کا صدور ہوا۔ اللہ کہتا ہے من دون اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر پکارنے میں خالی خولی صرف بت نہیں آتے، اولیاء بھی آتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ اب حضرت عیسیٰ گویا کہ کیا ہے، بڑے درد سے چیخ اٹھے، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے معلوم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے یہ کہتا، تو تو پاک ہے، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے؟ میں کیسے بولوں گا یہ بات کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے الہ بنا لو، مجھے کیا ہے پکارو، اس کا مجھے حق ہی نہیں، ما لیس لی بحق، ان کنت قلتہ فقد علمت، میں جو کہتا رہا پوری زندگی اے اللہ وہ تو تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، میں کیا صفائی دوں؟ ہاں تیرا تو علم کیسے ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے، میرے دل میں ہے، وہ سب کچھ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے دل میں کیا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو کیا ہے،
سب سے زیادہ بہترین جاننے والا ہے غیب کو۔ یہ جواب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا۔ جو میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے، پہلے تعریف بیان ہو رہی ہے، جواب نہیں دیا فوری طور پر، کہا کہ اللہ میں کیوں کہوں ایسی بات جو حق ہی نہیں ہے میرے لیے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ؟ پھر اللہ کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ اگر میں کہا ہوتا تو اللہ تو جانتا، تیرے سامنے ہوتی بات، لیکن میں نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میرے اندر کیا کچھ ہے، لیکن تیرے نفس کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اور تعریف بیان کرنے لگے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب دراصل کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں ان کے لیے جو کچھ بھی کہا نا جب تک زندگی رہی وہی کہا جو تو نے مجھے کیا ہے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا وہ؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہی بات میں پوری زندگی کہتا رہا۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا، ان پر نگران کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر اسی کی تبلیغ کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ جہاں بھی شرک ہو رہا ہے وہاں پر میں نے ان لوگوں سے بات کی اور بتایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں خود گواہ بن کے ان پر رہا، ما دمت فیہم، جب تک ان کے درمیان رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو نے وفات دے دی، جیسا کہ میں بحث کر چکا ہوں، سورہ آل عمران میں آیا ہے توفیتنی کا لفظ۔ یہاں توفیتنی کا مطلب ہے جب تو نے آسمان میں ان کو اٹھا لیا پورا پورا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، اس وقت تو تھا نگران ان کا، ان پر۔ رقیب نگرانی کرنا، انسپیکشن کرنا، اسے کہتے ہیں رقیب۔ کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو نگران رہا اس کے بعد۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو جانتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تم ان بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں تو چاہے تو دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا رب، یہ ہے نبی کی رحم دلی، یہ ہوتی ہے، باپ کا سا ہوتا ہے وہ۔ اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان تعذبہم، اللہ تو عذاب دے گا، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تو بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تیری حکمت ہے تو ہی جانتا ہے، ہمیں کیا پتا، تو معاف کر دے تو معاف کر دے۔ یہاں پر دراصل نوٹ کرنے کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں خود گواہ رہا کہ یہ توحید پر رہیں اور توحید ہی کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ لیکن فلما توفیتنی، جب تو مجھے اٹھا لیا آسمانوں میں، کنت انت الرقیب علیہم، پھر اس کے بعد تو نگران رہا، میرے اٹھ جانے کے بعد، میرے آسمان پر پہنچ جانے کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر بھی ہو، بن باپ کے پیدا ہوا ہو، اللہ کا مقرب ہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہو، آخرت میں اور دنیا میں اللہ کا بڑا مقرب ہو، ایسا پیغمبر زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، صرف دنیا کے اس عالم میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، کہ جو مردہ ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، جو کیا مر چکا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے اسے کیا کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا آ کر اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی حضرت عیسیٰ ابھی مرے نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ابھی زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہاں تک عقیدہ ہے کہ دوسرے آسمان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ملاقات کی، تو عیسائی جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ابھی تو کیا ہے، موت نہیں آئی نا، لیکن نہیں پتا۔
جو زندہ نبی ہیں صرف اٹھا لیے گئے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کو کیسے پتا ہوگا جو مر گیا، جس کو دفنا دیا گیا؟ غوث اعظم ہوں، کالے شاہ ولی ہوں، پیران پیر ہوں، موسیٰ شاہ قادری ہوں، علی حجویری ہوں، تمہارے کون سے بھی ولی ہوں، بتاؤ وہ مرے یا نہیں؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تمہارے عقیدے میں تم کہہ لو کہ اب زندہ ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے مرے تو تھے نا، تبھی تو دفنا ہے۔ اندر جا کے زندہ ہو گئے، چلو تمہارے عقیدے کے مطابق مان لیا، اندر جا کے زندہ ہو گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے تو مرے تھے نا، تبھی تو دفنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مرے نہیں تھے حضرت عیسیٰ، ابھی بھی نہیں۔ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، میرے بعد تو نگراں تھا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا جی کہ وہ صرف کیا بولتے کہتے ایک لمحے کے واسطے روح ایسا جا کو ایسا واپس آتی کہتے، پھر انہوں اندر جا کو پورا سسٹم چلاتے، کھاتے پیتے، ڈرینیج کہاں کرتے وہ معلوم نہیں، سیپٹک ٹینک وغیرہ بن کو ان کی کیا ہے بہرکیف۔ تو اگر اس عقیدے کو ہم مان بھی لیں، چلو بھائی، لیکن ایک لمحے کے لیے تو مرے تھے نا، تبھی تو دفنائے، تبھی تو کفن دیے، تبھی تو غسل دیے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی مرے نہیں ہیں اب تک، لیکن وہاں جواب یہی دیں گے کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر اس کے بعد جو ہوا نا وہ دراصل تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں، تو یہ اصل یاد رکھ لیجئے، یہ بات ہونی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر ہی دوسرے ولیوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ سوچو، سمجھو۔ جب یہ ہاتھ اٹھا دیں گے مجھے پتا نہیں ہے، اور صاف کہہ دیں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ ان کو عذاب دینا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ کچھ بھی ہو یہ تیرے نبی ہی کی کیا ہے بلائے ہیں، انہی کی تو یہ جو کچھ بھی ہے مانا ہے، عزت دیے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، میں سفارش کرتا ہوں۔ نہیں بولے حضرت عیسیٰ، کیا بولے؟ اے اللہ تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو معاف کر۔ جب حضرت عیسیٰ اتنے بڑے پوزیشن پہ ہوتے ہوئے معاف نہیں کروائیں گے تو تمہارے کالے شاہ ولی کہاں سے آ جائیں گے؟ ہاں، علی حجویری کہاں سے آ جائیں گے؟ یاد رکھیے، بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں تم، کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کے لیے وہاں پر زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بس وہی کھولے گا جس کو اذن ملے گا، الا من اذن لہ الرحمن۔ اور وہ بھی فرمایا ساتھ میں وقال صوابا، وہ بھی بات جو کہے گا ٹھیک ٹھیک، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، یس اور نو، بس تفصیلی بات نہیں ہوگی۔ وقال صوابا، جتنا پوچھا گیا اتنا بس۔ تو وہاں کہاں کیا ہے سفارشیں ہوتی رہیں گی؟ تو اصل تو رب العالمین کی عبادت ہے، اس پر کامزن رہو۔ تو فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تیرے بندے ہیں تو معاف کرے، لیکن وَإِن تغفر لَهُمْ، اے اللہ تو معاف کر دے تو بھی کیا ہے، تو زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، یاد رکھیے بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبے کے دوران ہی فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ، یعنی بغیر ختنہ کے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح جمع کریں گے جس طرح پہلے ہم نے پیدا کیا سب کو، اور کام ہم کر کے رہیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اٹھائیں گے ان کو سب کو۔ اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کر گزریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن پوری مخلوق جو ننگے اٹھے کھڑے ہوگی، ننگے پاؤں ننگے بدن، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا،
اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب آگے سنو، پھر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف ڈھکیل کے لے چلیں گے، اور میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میرے ساتھی ہیں، یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میرے صحابی ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں بدعتیں ایجاد کر لی۔ یعنی اللہ کے رسول کہیں گے بھائی ان کو جہنم میں کیوں لے جا رہے، یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ تو اس وقت میں کہوں گا یہ ہے نوٹ کرنے کے قابل بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو نگران ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جو کہتے ہیں نا جی سب معلوم کرتے ہیں، ہر حال ہر احوال اللہ کے رسول کو پہنچتا رہتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول، بخاری کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 6040/5 6045 اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو میرے بھائی نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا مجھے معلوم ہے کیا کرتے رہے، لیکن اس کے بعد جب تو نے اٹھا لیا تو فرمایا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا تب تو مجھے معلوم تھا، لیکن جب تو نے دنیا سے اٹھا لیا مجھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تو ہی ان پر نگران تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے حضرت عیسیٰ نا جی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے وہ نہیں معلوم، لیکن ہم تو کیا ہیں اللہ کے رسول کے امتی نا، اللہ کے رسول کو تو سب معلوم نا۔ تو اس واسطے میں یہ حدیث آپ کے سامنے لایا بخاری کے اندر 6045 کی، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی وہی الفاظ کہوں گا جو الفاظ حضرت عیسیٰ نے کہے کہ جب تک میں ان پر تھا ان کے ساتھ رہا تب تک کا معلوم تھا، اس کے بعد اے اللہ تو نگران ہے، یہ لوگ کیسے پھرتے رہے۔ ہاں یہ اس طرف یہ صحابہ پر اشارہ نہیں ہے، یاد رکھیے بعض بدبختوں نے شیعوں نے کیا کیا اس حدیث سے صحابہ کو بددیانت ٹھہرایا، حالانکہ یہاں پر یہ میرے صحابی یا میرے ساتھی کے الفاظ جو آئے وہ صحابہ پر نہیں ہیں، حدیث میں وہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ یہ تو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ ایک گروہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں ان کو جہنم میں جب ڈھکیلا جائے گا تو اس وقت اللہ کے رسول صحابی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ابو عبیدہ یا عشرۃ المبشرہ یا بدر یا احد یا بیت رضوان یا فتح مکہ والے وہ صحابہ نہیں ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ ایک شکل تو ڈائریکٹ ارتداد کی تھی، ایک شکل وہ تھی جو جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑے تھے، ایک تیسری شکل وہ تھی جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ بہرکیف تو یہ حدیث سن لینے کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ اصل معاملہ سفارش کا وہ ہے جو توحید کے ہوتے ہوئے ہوگی، توحید کے بغیر کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، دیکھو یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ اب یہاں پر بھی یاد رکھ لیجئے یہ کیوں فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن جو سچ بولنے والے ہیں ان کا سچ ان کو کام آئے گا یا ان کو نفع دے گا۔ اس واسطے کہ یہاں پر ڈائریکٹ اشارہ توحید کی طرف ہے۔ کیوں؟ کائنات کے اندر سب سے سچی بات کیا ہے؟ توحید۔ اور کائنات کے اندر سب سے جھوٹی بات کیا ہے؟ شرک۔ اسی طرح اسی واسطے اللہ نے صدق لفظ فرمایا، یعنی ترجمہ اگر عام فہم انداز میں کیا جائے تو یوں ہے
اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن توحید پر رہنے والوں کو ان کی توحید کام آئے گی۔ قال اللہ ھذا، یہ وہ دن ہے حشر کا میدان، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔ وہ سچائی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اپنی زندگی اسی میں بتایا، تو اس وقت اللہ کہے گا کہ یہ ہے اصل سچائی توحید، یہ سچائی ضرور اب ان کو کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے، کبھی نکلنا تصور ہی نہیں ہے، ابدا ابد الآباد تک رہیں گے، جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مسئلہ ہی ختم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھیے صیغہ دیکھ لیجئے ذرا، رضی ماضی، رضو ماضی، دونوں ماضی۔ یہ نہیں کہا کہ ہوں گا اور یہ بھی ہوں گے کب؟ جنت ملنے پر، نہ، ہو گئے۔ صحابہ کو یہ سب سے اہم سرٹیفکیٹ اسی واسطے ہم کہتے ہیں بھائی اگلے زمانے میں جو کچھ بھی کیے ہیں وہ تم کون ہوتے جی بولنے والے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، مسئلہ ختم۔ بعد میں لڑائیاں ہوئی ہوں، فلاں ہوا ہو، یہ سب تم کون ہوتے مائی کے لال دو بولنے والے ہو؟ اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مسئلہ ختم، اب کوئی نہیں ہے بولنے والا۔ یہی سرٹیفکیٹ یہاں دے رہا ہے کہ میں ہوں گا، تم ہوگے کا مسئلہ نہیں، ہو گیا میں بھی، تم بھی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور بادشاہی، جو کچھ اس میں ہے، وما فیہن، پوری کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرے سے لے کر پتے سے لے کر پہاڑ ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، معدنیات ہوں، پلیٹینم ہو، سونا ہو، سب اللہ کے لیے، اللہ کی ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی اس کا اختیار چھیننے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ با اختیار ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، اسی کی چلتی ہے، وہ نہ پیدا ہوا، وہ نہ فنا ہوگا، وہ ابد الآباد سے ہے، ابھی بھی ہے، کائنات ختم ہو جائے گی تبھی بھی ہے، جب کائنات نہیں تھی تبھی بھی ہے۔ یہ ہے رب کی عظمت۔ اس پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے، جو 120 آیات مکمل رکھتی ہے یہ سورت، اور یہ اختتام بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا وقت بھی کیا ہے، اختتام پر ہے۔ اس واسطے میں سورۃ الانعام اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔